تھی نا، ایک بار سن لیں پھر میں روک کے سمجھاؤں گا. جیسے وہاں بھی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی منا رہا ہے. وہ تصور رحمان کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی عید میلاد النبی نہیں مناتے، مگر دیکھیے ابو لہب عید میلاد النبی منا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ سوریا کو آزاد کر رہا ہے. اور اس جشن کے طور پر صوبیہ کو آزاد کر رہا ہے. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ گڑنے والوں نے. یعنی وہ کہہ رہے توسیع رحمان یہ روایت جو صوبیہ کی آزاد کرنا، ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہونا، یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹی ہے. پھیلے والے نے بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ پھیلے والے نے. یعنی یہ حدیث جو ہے جھوٹ گڑی بھی ہے ابو لہب کی. آگے سنیں. ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا. وہ کہتا ہے کہ یہ اس پر بھی جھوٹ کے اوپر بریک نہیں لگائی انہوں نے کہ ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. یہ جملے یاد رکھیں، میں اس کا ایک کا جواب دوں گا. نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. اس کو بھولنا مت اس جملے کو. ان کے ایک جملے کے پوسٹ مارٹم کے لیے ایک تقریر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وقت نہیں ہوتا میرے پاس. تو جہنم میں جل رہا تھا لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی. اس کو پورا جہنم میں جل رہا تھا، اس کی 2 انگلی سے دودھ کی نہر، ایک سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی اور ایک سے ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا. وہ اس کو چاہ رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ کیا آپ تو جہنم سے جل رہے ہو؟ کہا یہ وہ 2 انگلیاں جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنے لوگوں کو آزاد کر دیا تھا. میرا سارا جسم تو آپ کے اندر ہے لیکن 2 انگلیوں سے دور شہد آ رہا. سب سے پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ روایت جھوٹ گڑنے والوں نے یہیں تک نہیں گڑا بلکہ یہاں تک گڑ ڈالا کہ ابو لہب کو عذاب سے بھی نجات ملی، 2 انگلیوں سے پی رہا ہے شہد اور دودھ کی نہر. اس کے ایک لفظ پر بات کی جا سکتی ہے. پہلی بات، یہ اہل حدیث اپنے کو کس منہ سے بولتا ہے؟ اس کو شرم نہیں آتی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے؟ یہ حدیث بخاری میں چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں ہے اور اس کو بولتا ہے یہ حدیث گڑی بھی ہے. بتائیے کتنا بڑا یہ کیسے اہل حدیث بن جاتے یار، یہ میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا. دیکھیے وادت بول رہے میں نہیں بول رہا ہوں. یہ حدیث گڑی ہے بولتا، یہ ہے بخاری میرے پاس میں، نہیں تو تمہارے مکتب سے لا اسی سے نکال کے پڑھ دوں. بخاری شریف کی کتاب النکاح، کتاب النکاح حدیث نمبر 9292 جلد نمبر 2. روایت ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قالا عروۃ، حضرت عروہ کہتے ہیں وصویبۃ مولۃ لابی لہب، صوبیہ جو ہے وہ ابو لہب کی لونڈی تھی. کان ابو لہب اعتقاها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے صوبیہ کو، جو لونڈی تھی ابو لہب کی، اس کو آزاد کر دیا. فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے پھر رسول اللہ کو دودھ بھی پلایا اس لونڈی نے. فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشری ہبیات. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ پھر ابو لہب مر گیا جب، تو اس کے بعض رشتہ داروں میں سے، بعض اہل ہی، اس کے اہل میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو بہت برے حال میں دیکھا. قال لہو، اس سے پھر اس شخص نے پوچھا، خواب دیکھنے والے نے، ما ذلقت، تجھ پر کیا گزری، تیرا کیا حال ہے؟ قال ابو لہب، ابو لہب نے کہا لم الگ بعدکم غیرہ، میں تم سے جدا ہونے کے بعد بہتر حالت میں نہیں ہوں. انی سقیت فی ہذہ بعطاقاتی صوبیتا، میرے ساتھ صرف اتنا رحم کیا گیا، میرا حال صرف اتنا اچھا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کے سبب سے انگلیوں سے پانی پی لیتا ہوں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ پانی پیتا ہوں. اور اس نے کہا کیا جھوٹ گڑا؟ ایک سے شہد آتی ہے، ایک سے دودھ آتی ہے. کس نے کہا؟ بولے بریلیوں سے. کس کتاب میں کا ذرا بتائیں. اس کا بھی ایک جھوٹ اور میں بتاؤں گا بہت بڑا. تو یہ بخاری کی حدیث ان کو نہیں معلوم، اور بولتا ہے جھوٹ گڑنے والوں نے یہاں تک کی بریک نہیں لگائی. پھر کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا، جبکہ امام بخاری خود لکھ رہے کہ وہ دیکھنے والا لے اہل ہی، اس کے اہل سے تھا. اب اسی بخاری کی حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا سوائے امام بخاری کے؟ اور بھی لوگوں نے لکھا، صرف امام بخاری نے نہیں. سن لیجئے کن کن نے لکھا. مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر لکھا. شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ 261 پر لکھا. شرح السنہ میں امام بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 9 صفحہ 76 حدیث نمبر 2282 پر لکھا. اور اسی حدیث کو انہی کے جماعت کے مسلم بزرگ ابن کثیر، جو ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے السیرۃ النبوۃ جلد 1 صفحہ 224 پر بھی لکھا. ان کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے. اب وہ شخص کون تھا جس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، بھولنا مت. وہ نیک لوگ کون تھا؟ واقعی نیک تھا، تو جیسا بدبخت تو ہی ہوں گا. وہ نیک تھے حضرت عباس حضور کے چچا، ابو لہب کے بھائی. انہوں نے خواب میں دیکھا، اور اس پوری تفصیل حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی. میں بھی حوالہ دے رہا ہوں. اور بھی
پوری تفصیلات جو کتابوں میں آئی کہ ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی بہتری نہیں ملی سوائے اس کے کہ میں نے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اپنی لونڈی صوبیہ کو رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں، تو اللہ نے مجھ پر اس کے عوض عذاب میں تخفیف کر دی، یہ کمی کر دی کہ پیر کے دن چونکہ سرکار پیر کو آئے تھے مجھ سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، یہ انگلیاں میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے اور اس سے پانی آتا ہے اور میں پانی سے اپنی ہفتے بھر کی پیاس بجھاتا ہوں۔ اب وہ عباس سے دیکھنے والے یہ لکھنے والے کون کون ہیں؟ عمدۃ القاری شرح البخاری کتاب کا نام، جس کے لکھنے والے امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 14 صفحہ 44 حدیث نمبر 5101 پر لکھا ہے انہوں نے۔ فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 145 پر علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جلد نمبر 2 صفحہ 19 پر لکھا۔ اور ابو لہب کی روایت اور کن کن لوگوں نے لکھی آگے میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک جملے کا میں بعد میں وہ یہ جملہ آپ بھولنا نہیں، کون سا؟ نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے، اس کو ابھی بعد میں دیکھتے ہیں۔ چلیے ابھی آگے سنیے۔ ابو لہب نے بنایا، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ابو لہب نے بنایا، لیکن تھوڑی سی بات آپ نے مان لو کہ آپ ابو لہب کی سنت پہ چل رہے ہیں، ابو بکر کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ ابو لہب نے بنایا، تم بھی اس کے پیچھے لگ کر بناؤ، لیکن ابو بکر نے نہیں بنایا، ہم ابو بکر کے پیچھے چل کر نہیں بناتے۔ چلیے اعتراض سن لیا، ابو لہب نے منایا تم بھی مناؤ، ابو بکر نے نہیں منایا اس لیے ہم نہیں مناتے۔ اس کو کتنے بتایا ابو بکر نے نہیں منایا؟ کہاں سے سن لیا؟ پڑھتا اڑتا بھی ہے کچھ؟ یہ پاگل ہے بولتے، دیکھیے ارے پاگل برا مان جائیں گا بھائی، بولے گا میں پاگل ضرور ہوں مگر نبی کا دیوانہ ہوں، وہ بھی برا مان جائیں گے، اس لائق بھی نہیں۔ چلیے پہلا میں اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ نیک لوگوں کے خواب میں کون آتا ہے؟ ابو لہب۔ مشکات شریف اٹھائیے اور مسلم اٹھائیے، صاحب مشکات نے مسلم کے حوالے سے حدیث نقل کی۔ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چلیے وہ بعد میں جواب دیتا ہوں، پھر وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا، یہ اعتراض پہلے لیتے کہ ابو لہب نے منایا تم مناؤ۔ ابو لہب نے رسول اللہ کو نبی سمجھ کر نہیں بنایا، سب سے پہلی بات بھتیجا سمجھ کے بنایا، اور ہم نبی کی ولادت مناتے ہیں، بھتیجے کی نہیں مناتے، فرق ہے۔ نبی ماننا اور ہے، بھتیجا ماننا اور ہے۔ اور اگر ابو لہب کی یہ سنت آپ کے نزدیک میلاد منانا کیا ہے؟ بدعت، تو آپ کے قول کے خلاف جا رہی ہے بات، بدعتی پہ تخفیف عذاب میں کیسی؟ بدعتی پہ تو عذاب اور بڑھنا چاہیے تھا۔ بخاری نے بتایا ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے کہا نبی نہ مانا، کیا ہوا؟ بھتیجا سمجھ کر ہی خوشی منائی، عذاب کم کر دو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے کہہ رہا تھا ابو لہب پہلے تو کافر تھا، خوشی منا کے بدعت بھی کرایا، عذاب بڑھاؤ۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ میلاد منانا اگرچہ ابو لہب نے کیا لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ تو اب ابو لہب نے منایا، تو ابو لہب کا منانا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ابو لہب نے منایا اس لیے ہم مناتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے منایا تو عذاب میں کمی آئی۔ تو جب ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے جو بھتیجا سمجھ کے منا رہا ہے، تو جو نبی سمجھ کر ایمان کی حالت میں منائے اس کا کیا کہنا پھر؟ اب یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے جملے نہیں، آئیے اب میں دلائل دیتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 19 پر فرماتے ہیں، یہ میں نے کتاب بھی لکھی، میں اس سے پڑھتا ہوں، یہاں میں عبارت لکھ نہیں پایا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ذرا سنیں۔ کہتے ہیں اس واقعے میں، کس واقعے میں؟ ابو لہب کے واقعے میں، میلاد شریف کرنے والوں کے لیے روشن دلیل ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت خوشیاں مناتے ہیں اور حلال مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کافر تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کے حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا بہترین حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر حلال مال خرچ کرتا ہے اور میلاد شریف کرتا ہے۔ امام القرا الحافظ شمس الدین ابن جزری، اور میں نے کل بتایا تھا حافظ کسے کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں؟ 1,00,000 حدیث ہے جس کو حفظ، اور امام ابن جزری وہ ہے جن کو یہ غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے استادوں کے استادوں میں ہے۔ ام القرا الحافظ شمس الدین ابن جزری اپنی تصنیف عرف التعریف بالمولود الشریف اس کتاب میں فرماتے جب وہ دشمن خدا، میں عربی باتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں پڑھنی ہے، ترجمہ سن لیں، وقت آنے پہ پھر عربی بھی دکھا دوں گا۔ جب وہ دشمن خدا جس کی مذمت میں قرآن میں سورہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی منانے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو وہ مسلمان جو آپ کا عاشق ہے
جو آپ کو محبوب رکھتا ہے میلاد کی خوشی سے کیا مقام پائیں گا؟ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ کریم اس مسلمان کو اپنے محبوب کی خوشی میں جنت الفردوس عطا فرمائیں گا۔ اس روایت کو امام حافظ شمس الدین الجزری نے جو بیان کی، اس کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے فتاوی الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ 196 پر نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے۔ اور امام اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین جلد 1 صفحہ 237 پر اس کو نقل کیا۔ امام حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مورود السعدی فی مولود الہادی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی۔ تو جب ابو لہب جیسے کافر و مشرک کے لیے حضور کی میلاد پر خوشی کرنے کی بنا پر ہر پیر کو عذاب تخفیف کر دی جاتی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی زندگی میلاد کی خوشیوں میں بسر ہو جائے۔ امام ابو الباقی زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح زرقانی للمواہب جلد 1 صفحہ 139 پر فرماتے ہیں جب کافر ابو لہب ولادت نبی کی خوشی منانے پر انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوش ہو کر آپ کی محبت میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ میری جان کی قسم اللہ کریم کی طرف سے اس کا یہی تو انعام ہوگا کہ اللہ کریم اپنے فضل سے جنت کے باغوں میں اسے داخل کرے گا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، جن کو یہ بھی بہت مانتے ہیں بھائی، امام عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا کافر نبی کی خوشی منانے پر بخش دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہے اے عزیز جو رسول اللہ کا جشن مناتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ما ثبتا بالسنہ فی ایام السنہ، یہ شاہ عبداللہ کی کتاب ہے، اس میں امام عبد الرحمن ابن جوزی کا قول انہوں نے نقل کیا۔ اور اسی سے ملتا جلتا قول امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 147 پہ نقل کیا۔ اب ایک ایسا قول بتا رہا ہوں حوالے کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، جس سے پیچھا چھڑانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ میرے ہاتھ میں انفاس العارفین کس کی کتاب ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ہاں اسٹیج والوں کو معلوم ہے، علماء کو تو پتہ ہی ہوگا نا بھائی۔ آپ میں سے کسی کو؟ انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ غیر مقلد حضرات ہو، چاہے دیوبندی حضرات ہو، چاہے بریلوی حضرات ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ پہ جا کے ختم۔ شاہ ولی اللہ گئے تو سب بدعتی، سب کافر۔ اگر شاہ ولی اللہ نہیں بچانا تو سب جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد، میں بتاتا ہوں سلسلہ کیسے ہے، حدیث کا، سند کا اور استاد کا شاگردی کا۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت علامہ نقی علی خاں، اور ان کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے استاد نقی علی خاں، نقی علی خاں کے استاد شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کے استاد شاہ ولی اللہ۔ دیوبندیوں کی طرف آ جائیں، حضرت مولانا ابو اسحاق، ان کے شاگرد مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور جناب اسحاق کے استاد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، ان کے استاد شاہ ولی اللہ صاحب۔ غیر مقلدین کی طرف آ جائے، ان کے استاد حضرت یہی حضرت اسحاق، کن کے حسین بٹالوی، جن کو کہا نذیر حسین بٹالوی، ان کے استاد جناب ابو اسحاق محدث صاحب، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ۔ سب کا سلسلہ استادی اور سلسلہ سند حدیث کا ان تک پہنچتا ہے۔ ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ کس کے؟ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا صفحہ 106 ہے۔ اب ذرا شاہ ولی اللہ صاحب کیا لکھتے ذرا سنیے۔ کہتے ہیں فرمایا والد ماجد نے، یعنی کنہوں نے؟ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی نے، یہ بھی محدث تھے، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک کے دنوں میں، عرس یعنی جس دن سرکار کا وصال ہوا، اور وصال کس دن ہوا؟ 12 ربیع الاول کو، 12 کی ہوئی ولادت بھی ہوئی اور 12 کو وصال بھی ہوا۔ تو عرس مبارک کے دنوں میں ایک مرتبہ اتفاقاً خزانہ غیب سے کچھ میسر نہ آ سکا کہ میں کچھ تام پکا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کی نیاز دلوا سکتا۔ پرفتوح یعنی سرکار کی روح کو، مطلب سرکار کے لیے سال ثواب کے لیے میں کچھ نیاز دلاتا، اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت تنگ دستی کی حالت تھی۔ کہتے لہذا تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور کند کہتے شکر کو، چنے اور شکر پر اکتفا کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوا دی، سرکار کی فاتحہ اسی پر میں نے دلا دی، چنے اور شکر پر۔ اسی رات با چشم حقیقت دیکھا کہ انواع و اقسام کے تام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔
بہترین بہترین کھانے پیش کیے جا رہے ہیں سرکار کے. یہ بہترین بہترین کھانے کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ جو سب عاشقان رسول نے نبی کے اصالے ثواب کیے تھے، کیونکہ ولادت النبی کا دن تھا. وہ کہتے کہ اسی دوران وہ قند اور چنے بھی پیش کیے گئے جو انہوں نے فاتحہ دلائی تھی. انتہائی خوشی و مسرت سے آپ نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا. کاتب الحروف یعنی شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا قصہ اگلے بزرگوں سے بھی روایت کیا جاتا ہے، مگر یہ قصہ بلا شبہ حضرت والد ماجد کا ہی ہے. اگر میلاد میں فاتحہ دینا، میلاد منانا یہ بدعت ہوتا تو شاہ ولی اللہ نے چنے کی نیاز دلائی. اور کب دلائی؟ جب تنگ دست تھے. تو معلوم ہوا کہ جب تنگ دست تھے تو تب چنے اور شکر پہ دلائی، اور جب تنگ دست نہ تھے تو کیا کرتے تھے؟ بڑی بڑی دیگیں پکاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو اب اگر یہ عمل بدعت ہے تو ہمت ہو تو شاہ عبد الرحیم پہ فتویٰ لگائیں، مولانا احمد رضا پہ بعد میں آئیں، شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ لگائیں، اس کے بعد پھر ادھر آئیں. چلیے اس کے بعد ایک اعتراض یہ ہوا ہے کہ ابو لہب تو کافر تھا. ابو لہب کافر تھا تو کافر کے عذاب میں کمی کیسے؟ اس کا جواب میں نے ویڈیو پہ دیا، میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. آخری میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ابو لہب کا طریقہ ہے. توصیف الرحمان نے کہا کہ ابو لہب نے میلاد منایا تو تم میلاد مناؤ. چلیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، مشکات اور مسلم میں حدیث ہے. سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک بیت المال کے مال پر معین فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرو. فرماتے ایک رات ایک چور آیا، مال چورانا چاہتا تھا، میں نے پکڑ لیا. اس نے کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو، میرے بیوی بچے ہیں، بھوکے ہیں. یہ کہا بیت المال سے مال چوراتا ہے، شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مال ہے، میں تو تجھے رسول اللہ کے پاس پیش کروں گا، سرکار تیرے ہاتھ کٹوائیں گے. کہا مجھ پہ رحم کہو، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے تو کیا ہوں گا؟ گڑ گڑایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے اس پہ رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا. جب میں صبح سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سرکار غیب داں ہیں. کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. اس نے گڑ گڑایا، رویا دھویا، میں نے رحم کھایا، چھوڑا. ابو ہریرہ آج رات کو پھر آئے گا. نبی کو یہ بھی معلوم، یہ غیب ہے کہ آج رات پھر آئیں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جاگتا رہا کہ نبی نے بتا دیا تھا آج آئیں گا. پھر آیا، میں نے پھر پکڑا، کہا بدبخت تو پھر آ گیا. پھر رونے دھونے لگا، پھر وہی ساری بات چیت ہوئی. المختصر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بہت گڑ گڑایا، مجھے رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ فرماتے ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانے، واللہ عالم ثم رسول عالم. سرکار میں نے چھوڑ دیا. کہا ابو ہریرہ آج رات پھر آئیں گا. باز نہیں آئیں گا وہ اپنے کرتوتوں جیسے یہ باز نہیں آتے وہ بھی نہیں آئیں گا. ابو ہریرہ کہتے ہوئے پھر بیٹھ گیا. پھر آیا، میں نے پکڑا، کہا اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا، تیرے ہاتھ کٹیں گے. اس نے بہت رویا دھویا، نہیں مانے. ابو ہریرہ اس کو رسی سے جکڑ دیا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بہت منت سماجت کی اور میں نہیں مانا تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں ایک بات کہتا ہوں جو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے بہتر کی ہے، اگر آپ سن لے اور پسند کرے تو مجھے چھوڑ دے. اچھا بتا کیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ میں ایک بات یہ بتاتا ہوں، جو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اس کی خواب میں اور اس کے پاس ابلیس نہیں آتا. کہا تو نے بڑی اچھی پتے کی بات بتائی، جا تو نے اچھی بات بتائی، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ابو ہریرہ کہتے میں نے چھوڑ دیا. صبح ہوئی رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اس رات والے چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے نبی چھوڑ دیا. اس نے بڑی پیاری بات بتائی. سرکار اس نے کہا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے ابلیس نہیں آتا، شیطان نہیں آتا. اس بات کے بتانے کے وقت میں نے خوش ہو کر چھوڑ دیا. نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانے. فرمایا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. یہ کس نے بتایا کہ شیطان نہیں آتا؟ کس نے بتایا؟ شیطان نے. اور اس پر جو عمل کریں گا کس پہ عمل ہو رہا ہے پھر؟ بقول توصیف الرحمان کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بتایا کس نے؟ شیطان نے. اب جو آیت الکرسی پڑھیں گا غیر مقلدوں میں وہ شیطان کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے. تو کہیں گے نہیں پھر یہ ہوشیار ہے جرجیس. اس نے بولا نہیں بات ہوا ایسا ہے بھائی، رسول کی تصدیق ہو گئی اس لیے وہ حدیث بن گئی. اور شیطان کی بات، یہ اس کے جملے نیٹ پہ ڈالے ہم نے، شیطان کی بات جس پہ رسول کی مور لگ جائے وہ بھی حدیث بن جاتی ہے معاذ اللہ. ہم نے کہا اچھا نبی کی تصدیق ہو گئی تو ہم بھی تو کہہ رہے ابو لہب کافر تھا مگر عباس صحابی رسول کی تصدیق ہو گئی، عید منانا جائز ہو گیا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. عباس صحابی رسول ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کے چہیتے چچا ہے. اور جب حضرت عباس کو کسی نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا نا، حدیث میں صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی جلال میں آتے کہا لوگو تم میرے چچا کو تکلیف پہنچاتے ہو، میرے چچا کو تانے دیتے ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ محمد اپنے اہل بیت کے کام نہ آئیں گا؟ قسم خدا کی میرے اہل بیت تو وہ ہے جو لوگوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تم میں سے کیا ہے کہ میرا رشتہ قرابت میرے اہل بیت کو فائدہ نہ پہنچائیں گا؟
लोगों के नसब कट जाएंगे, लोगों के नसब खत्म हो जाएंगे, मगर मेरा नसब मुनक़ते नहीं होगा। मेरा नसब दुनिया में भी बरकरार है, आखिरत में भी बरकरार है। ये दुनिया में भी चचा है, आखिरत में भी चचा है। जब चचाए रसूल की, नबी के चचा की मोहर लग गई अबू लहब के अमल पर, अब हम कहते हैं कि वो अमल हमारे लिए भी जायज़ हो गया। वरना फिर शैतान का जवाब लाओ, फिर शैतान पे अमल क्यों कर रहे हो। तो ये एक बात हो गई। अब एक बड़ा मारकतुल आरिया लायका कि जब अबू जहल ने हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा अबू लहब का, हालत कुफ्र में थे। ये भी एतराज़ आया, पाकिस्तान के एक मौलवी साहब ने एतराज़ किया। हज़रत अब्बास ने जब ख्वाब देखा हालत कुफ्र में थे, काफिर के ख्वाब, काफिर की बात मोतबर नहीं। उसके जवाब में मैं अर्ज़ करता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुने। हदीस लिखने के चंद उसूल हैं। रावी कोई भी सनद में ज़ईफ़ नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, मजहूल नहीं होना चाहिए। मजहूल यानी ऐसा रावी जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया, कौन है, कहाँ है, क्या था, पता ही ना हो जिसके बारे में। ऐसा कोई रावी आए वो हदीस कमज़ोर हो जाती है। काफिर भी नहीं होना चाहिए, फासिक भी नहीं होना चाहिए। फासिक अगर कोई रावी आ जाए, और फासिक बहुत सारी किस्में हैं। मुहद्दिसीन ने यहां तक कहा कि जिंदगी भर सच बोलता रहा, जिंदगी में एक बार झूठ कहते हुए पकड़ा गया, कोई भी हदीस उसकी अब मोतबर नहीं रही, सब ज़ईफ़ हो गई एक झूठ बोलने के बाद। तो फासिक भी नहीं चलता, और काफिर तो कतन नहीं चलता। तो हज़रत अब्बास अगर हालत कुफ्र में थे और उन्होंने ख्वाब देखा, और हदीस में लिखने वाले इमाम बुखारी, लिखने वाले हज़रत इमाम अल्लामा बदरुद्दीन आइनी, लिखने वाले हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी, लिखने वाले इमाम अहमद इब्न हम्बल, लिखने वाले रिवायत हज़रत हज़रत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखी। तो इनके समझ में नहीं आया, इनके अकल में नहीं आया कि काफिर है, कुफ्र की हालत में ख्वाब देखा, ये दलील हुज्जत कैसे बनेगा। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ख्वाब उन्होंने देखा मक्का में था, मगर जब ये ख्वाब बयान कहाँ किया, मदीने में, और जब बयान किया उस वक्त हालत ईमान में थे। बयान कुफ्र में देखा, कुफ्र में, मक्के में, बयान कब किया, मदीने में, और जब किया तो तब कौन थे, हालत ईमान में थे। तो जब रिवायत अहले ईमान कह रहा है तो रिवायत मुतबर हो गई। और अगर बिल फर्ज आप कहते हो कि नहीं हालत कुफ्र का ये ख्वाब काफिर से झूठ गढ़ लिया होगा, झूठ से काम लिया होगा, तो आप हदीस ला के बता दीजिए कि ईमान के बाद हज़रत अब्बास ने कहा लोगों हालत कुफ्र देखा था, कुफ्र में था, झूठ गढ़ा था मैंने उस वक्त। ये तुम्हारे ज़िम्मे है, मगर ये नहीं ला सकेंगे, कभी जिंदगी भर नहीं ला सकेंगे।